السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ، مسلک اہل حدیث کے مفتی عتیق الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی اور ان کے درمیان اور جو چھپ کر بیٹھا ہوا اللہ یاری، ان کے درمیان مناظرہ ہوا، پرسوں رات مکالمہ ہوا۔ ناظرین، اب اللہ یاری اتنا چاتر بندہ ہے، یقین مانیے، پہلے نمبر پہ یہ بھی بات کہہ دوں، یہ وہ بندہ ہے استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ رب العالمین کا بھی گستاخ ہے، اور معاذ اللہ قرآن پاک کا بھی انکاری ہے اللہ یاری، اور استغفر اللہ معاذ اللہ اہل بیت کا بھی گستاخ ہے، اور استغفر اللہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا بھی گستاخ ہے۔ یہ آگے جا کے ہم بات کریں گے۔ نبی اتنا چاتر بندہ ہے، میں جیسا کہ آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بھی کہہ چکا ہوں، ایک لڑکی ہے سیدہ لیلہ بطول، اس لڑکی نے 100% بات صحیح کہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ جب اس کے ساتھ بندہ مناظرہ کرتا ہے، مکالمہ کرتا ہے، جب یہ پھنسنے لگتا ہے، جب اس کو شکست ہونے لگتی ہے، یہ کال کاٹ دیتا ہے یا مائک بند کر دیتا ہے۔ اب جا کے وہ دیکھیے گا ان کے چینل سیدہ لیلہ بطول کے نام پہ ہی ہے، تو یقین مانی اس نے 100% بات صحیح کہی۔ اب دیکھیں میرے پاس دلیل کیا ہے، جب مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب بات کرنے لگے ہیں تو اس وقت آخر میں آپ دیکھیں گے، بلکہ یہ میرے چینل پہ بھی آپ کو دوسری ویڈیو مل جائے گی، آپ دیکھیں گے کہ مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب بات کر رہے ہیں تو اس وقت کہہ رہے کہ میری آواز نہیں آ رہی، بار بار کہہ رہا ہے مجھے آواز نہیں آ رہی۔ جب مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب نے یہ بات کہی نا کہ تم نے میرا مائک بند کیا ہے، تو فوراً یہ کہنے لگا میں نے نہیں بند کیا، یعنی اس کو یہ بات تو سن رہی ہے کہ جب مفتی عتیق الرحمان نے یہ بات کہی تم نے میرا مائک بند کیا ہے، یہ بات اس کو سن رہی ہے، باقی باتوں کی جب واری آتی ہے، جب دلائل دے رہے ہیں مفتی صاحب، اس وقت اس کو آواز نہیں آتی۔ یہ اس وقت مناظرہ ہار گیا تھا۔ اس کے آپ تھوڑی سی شروع کے بھی اندر ویڈیو دیکھیں گے، جب یہ بات کرے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آپ صرف باتیں سنتے ہیں، کبھی ان کی طرف غور بھی کریں نا، ایک ایک چیز کی طرف غور بھی کرتے ہیں، سنیں ضرور لیکن توجہ بھی دیں، پھر آپ کو ہر چیز کی سمجھ آئے گی۔ اور معاذ اللہ استغفر اللہ، پھر اس کے بعد یہ سنت رسول کی یعنی یہ داڑھی جو ہے اس کا بھی استغفر اللہ اس نے مذاق اڑایا۔ اگلی بھی بات ہم کرتے چلیں ناظرین۔ اب آپ کو ویڈیو جو دکھانی ہے نا وہ ہے مرزا علی دین حافظہ اللہ تعالی کی، انہوں نے بھی آ کر عقیدہ امامت میں ہی بات کی ہے، انہوں نے بھی عقیدہ امامت میں گفتگو کی ہے، تو بڑی کمال کی ہو، یعنی مرزا علی دین حافظہ اللہ تعالی نے کمال کے جملے بولے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں، یعنی اللہ یاری لوگوں کے بارے میں، بلکہ واضح طور پہ انہوں نے سمجھایا ہے۔ تو خیر ناظرین، یہ گفتگو تو ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں، آپ کو وہ مرزا علی دین حافظہ اللہ تعالی کی گفتگو سنواتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ اللہ کا نام لے کے ہمارے فارمل کوسچنز جو ہے نا وہ شروع کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جزاکم اللہ خیر۔ عقیدہ امامت کے متعلق کویشچن ہے۔ جی جی علی بھی، کیا آپ شیعہ کے عقیدہ امامت کو صوفیہ کے عقیدہ کشف و الہام کی طرح گمراہی ہی سے سمجھتے ہیں، یا اس کا کوئی ثبوت قرآن سنت سے موجود ہے؟ اس حوالے سے کوئی لیکچر ہو تو پلیز وضاحت کر دیں۔ یہ مشکل سوال ہے، بہرحال میں نے دبے الفاظ میں کہ جس کے اندر ایک فتنہ کھڑا نہ ہو، میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح، اس میں نے کچھ ایمبیگوس جملے بولے تھے، ایمبیگوس عام عوام کے لیے، پڑھے لکھے لوگوں کو تو سمجھ آ گئی تھی۔ اس میں نے یہ جملہ بولا تھا سٹارٹ ہی میں تمہیدن کہ جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی شخص کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اس کے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے اور وہ اللہ کی وحی کی تائید کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، چاہے وہ اس کو امتی نبی کہتا ہو قادیانیوں کی طرح، چاہے وہ اس کو بزرگوں کا کشف و الہام کہتا ہو، چاہے وہ عقیدہ امامت کو بگاڑ کے اس شکل میں پیش کرے۔ ایک عقیدہ امامت وہ ہے جو آج کل پریکٹیکلی ایران والوں نے مان لیا ہوا ہے کہ امامت سے مراد پولیٹیکل لیڈر ہے۔ اس عقیدہ امامت میں تو ہم حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی سب کو امام وقت مانتے ہیں، جو مسلم شریف میں حدیث ہے جو امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا، کفر کی موت نہیں سر، جاہلیت کی موت، ان نون میں۔ کفر اسلام کا فیصلہ تو اللہ رسول آخرت قرآن پہ ہونا ہے۔ تو میں نے اس میں جملہ بولا تھا اگر کوئی اس کی بگڑی ہوئی شکل مانے تو وہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ہے۔
اب جب ہم شیعہ کے ساتھ ڈسکشن کریں گے تو ایسے غالی شیعہ ہیں جو امامت کو ڈیوائن مانتے ہیں نبوت کی طرح، اور وہ یہ پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی وحی کی تائید کے ذریعے معاملات کرتے تھے، تو ظاہر ہے اس عقیدے کو تو اسلام میں کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہوگی. ایسے لوگوں کو تو پھر غلام احمد قادیانی اور اس کی جو پارٹی ہے اس کے اوپر کسی طریقے سے اعتراض کرنا نہیں چاہیے. اب یہ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ وہی کام نبی امتی نبی کا لفظ بولے بغیر کر لیں، جو کہ امتی نبی کا لفظ بول کر وہ کرتے ہیں تو وہ غلط ہیں اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اسی طریقے سے صوفیاء کے بارے میں بھی آپ کو کئی واقعات ملیں گے کہ وہ بالکل ڈائریکٹ اللہ سے گفتگو کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ واقعات آپ کو ایون یعنی دیوبند بریلوی دونوں کے بزرگوں کی کتابوں میں ملے گا، کیونکہ ان کی کامن بزرگ تو پیچھے شیخ فرید الدین عطار تذکرۃ الاولیاء جنہوں نے 800 سے 800 سال پہلے لکھی ہے، اس کے واقعات فضائل اعمال، فضائل صدقات، فضائل حج، فضائل درود میں بھی موجود ہیں، فضائل سنت میں بھی موجود ہیں. فضائل حج میں آپ دیکھ لیں انہوں نے باقاعدہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندہ تھا، وہ یعنی کہتا ہے کہ جی آپ لوگ تو عبد الرزاق سے حدیثیں سنتے ہیں، وہ محدث عبد الرزاق حدیثیں بیان کر رہے تھے وہاں مسجد نبی میں، اور ہم لوگ رزاق سے ڈائریکٹ سنتے ہیں. اندازہ کرو سر، رزاق سے آپ لوگ ڈائریکٹ سنتے ہیں تو آپ کے کسی بزرگ نے تیل تو دریافت نہیں کیا، او سر ایڈون نے دریافت کیتا ہے، کسی حضرت رحمہ اللہ نے نہیں دریافت کیتا. آپ کا تو دعویٰ ہے. آپ پتہ کیا کہتے ہیں؟ او جی بزرگوں نے نگاہ ماری 7 زمینیں، اوپر نگاہ ماری عرش تک پہنچ گئی. اسی کہنے 7 زمینہ کراس ہو گئے، تیل بھی کراس ہو گیا. تیل تو صرف 1.5-2 کلومیٹر نیچے تھا. آپ کو پتا تیل کا کنواں عموماً 1.5-2 سے 10 کلومیٹر تک ہوتا ہے، عام یعنی کھدائی سے نہیں وہ نکلتا، ورنہ تو آپ پانی نکالے تو تیل نکل آئے. وہ تو جب حادثاتی طور پہ اللہ نے دریافت کروانا تھا نا، عرب میں اور پنسلوینیا میں امریکہ میں پہلا تیل کا کنواں نکلا تھا، تو وہ حادثاتی طور پہ وہ واٹر ٹیبل جو ہے نا اس لیول پہ آیا ہوا تھا، ادروائز تو یہ دریافت بھی نہ ہوتا. کس کا دماغ ہونا تھا نیچے تیل ہے. وہ سر ایڈون نے دریافت کیتا سی. اگر وہ مطلب زندہ ہوندے اور مسلمان ہوندے، میں حافظہ اللہ اور رحمہ اللہ بھی انہوں نے کہہ رہا ہوندا، تو سر ایڈون نے کیتا ہے، کسی تواڈے بزرگ نے نہیں دریافت کیتا. تو کدھر ہیں وہ؟ دریافت کر کے بتائیں نا. اور پھر جب اللہ ان کو بتا رہا ہے تو تیل تو اللہ کو تو پتا تھا نا، تو کسی بزرگ کے ذریعے کروا لیتا. سب کہانی ہے، اس طرح نہیں ہوتا. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. تو اس طرح آپ یہ عقیدہ نہ رکھیں. یہی وجہ ہے میرا یوٹیوب پہ کلپ بہت وائرل ہوا ہے، قادیانی حق کیوں نہیں قبول کرتے. سر اس کلپ کے بعد سب کو آگ لگی ہوئی ہے. آگ یہ نہیں لگی ہوئی ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، آگ یہ لگی ہوئی ہے کہ اس نے کیا کر دیا ہے، ہمارے کپڑے اتار دیے. سر آپ کے کپڑے ہم نے مجبوراً اتارے ہیں، اس لیے اتارے ہیں کہ ہم اپنے دین کا مقدمہ لوز کر رہے تھے. ہم بار بار کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے سامنے جب ہم ختم نبوت کو ڈسکس کرتے ہیں نا، تو وہ ہمارے بزرگ بابوں کی عبارتیں لا کے سامنے رکھ دیتے ہیں. تو تسی تو منہ اڈ کے بہ جاندے ہو نا، تو ہم منہ نہیں اڈتے. اسی کہنے اے بھی تواڈے بزرگ نے، ساڈے نہیں. تو انہوں مبارک ہوئے، کول ہی رکھو، سانو نہیں چاہیے. ساڈا بزرگ ہوا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہ کے ہیں نہ کبھی بہرا چلیں. تو وہ میرا کلپ دیکھ لیں. قادیانی دعوت حق قبول کیوں نہیں کرتے. بہرحال میں نے سید جواد نقوی صاحب سے کیٹاگوریکلی 10-15 بندوں کی موجودگی میں یہ بات پوچھی کہ اگر کوئی عقیدہ امامت کو نہ مانے تو کیا وہ مسلمان ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ مسلمان ہے. اور میں نے کہا اگر کوئی عقیدہ امامت کا انکار کرے تو وہ کیا کافر ہے؟ کہتے ہیں نہیں، ہم تکفیر نہیں کرتے، ہم اہل سنت کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہمارا اختلاف اپنی جگہ لیکن ہم ان کو کافر نہیں سمجھتے. اٹ مینس کہ عقیدہ امامت کی ورت خود ہی آپ کو پتہ چل گئی. بالکل ٹھیک کہ جس کا انکار کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا تو وہ عقیدہ اسلام کا بنیادی عقیدہ نہیں ہے. اور یہ حقیقت ہے. اگر یہ بنیادی عقیدہ ہو تو تکفیر کرنا واجب ہو جائے گا. ایک بندہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، نبی کو مانتا ہوں، قرآن کو نہیں مانتا، تو ہم اس کی تکفیر کریں گے. ایک بندہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، نبی کو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، آخرت کو نہیں مانتا، ہم تکفیر کریں گے، کیونکہ یہ بنیادی عقائد ہے. اسلام میں داخل کرنے کے لیے جو بنیادی عقائد پڑھائے جاتے ہیں نا، اسلام سے نکالنے کے لیے بھی انہی عقائد کا انکار ضروری ہے. تو عقائد جب اسلام میں داخل کیا جاتا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یا محمد عبدہ و رسولہ، یا وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھایا جاتا ہے. علی ولی اللہ، ابو بکر ولی اللہ، عثمان ولی اللہ، عمر ولی اللہ تو نہیں پڑھایا جاتا. شیعہ سے بھی پوچھ لیں کہ کیا وہ کہتے ہیں علی ولی اللہ ہمارا سلوگن ہے، جیسے آپ خلافت راشدہ حق 4 یار کہتے ہیں، تو یہ ہمارا سلوگن ہے. ہم علی رسول اللہ تو نہیں کہتے، ہم علی ولی اللہ ہی کہتے ہیں. آپ دیکھ لیں شیعہ کیا محمد اور آل علی کہتے ہیں.
محمد اور آل محمد کہتے ہیں, نبی علیہ السلام کو سینٹرڈ کر کے چل رہے ہوتے ہیں. ابھی آپ بتا رہا ہوں, پچھلے دنوں ایک حیدر بھائی کی کلپ وائرل ہوا ہے جس میں انہوں نے ایک شیعہ ذاکر کی کلاس لی ہے جس نے کہا علی ہی معبود ہے اور علی ہی عابد ہے, نعوذ باللہ. تو یہ نصیریہ کا عقیدہ ہے اور ان کی تو تکفیر خود شیعہ کرتے ہیں. اب اس مولوی کے خلاف کسی سنی نے پرچہ نہیں کٹایا, شیعہ علماء نے اس کے خلاف پرچہ کٹوایا ہوا ہے. یہ جتنے نصیریہ اس قسم کے بکواسات حضرت علی کے بارے میں غلوف کرتے ہیں نا, سب سے پہلے شیعہ علماء ان کو پکڑ کے پرچہ کٹوا کے جیل میں ڈلواتے ہیں کہ ہمارے مسلک کی بدنامی ہو رہی ہے. اب میں یہاں تھوڑا سا عرض کروں, کیا کبھی کسی سنی بریلوی نے کسی پیر کو یا کسی دربار پہ ناچنے والے مجاور کو, جس ناچنے کو اور وہاں پہ دھمال ڈالنے کو, مرد و عورت کے اختلاط کروانے کو بریلوی علماء بھی حرام سمجھتے ہیں, آج تک کسی عالم بریلوی علماء نے کبھی ان پیروں کے خلاف مقدمہ کر کے ان پیروں کو اندر کروایا نہیں کہ جی ہمارے مسئلے کی بدنامی ہو رہی ہے؟ تو دیکھ لیں, ان کو اپنے مسئلے کی یہ فکر ہے کہ ان کی وجہ سے ہماری توحید کا نقصان ہو رہا ہے اور یہ ہماری بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. تو سنیوں کو بھی حوصلہ کرنا چاہیے نا. اگر یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہمارے مسلک میں تو نہیں ہے, تو پھر ان کو کیا مسئلہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ کیوں نہیں قائم کرتے؟ کرنا چاہیے نا, ٹھیک ہو کرتے. اور یہ حقیقت ہے, دنیا میں شیعہ مکتبہ فکر ہی واحد مکتبہ فکر ہے جو کسی کی تکفیر نہیں کرتا. باقی بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی سب کے سب تکفیر کرتے ہیں. اور یہ بات میں نے آج سے 2 سال پہلے جب آن ایئر کی تھی سب کو برا لگی تھی. تو آپ جا کے پوچھ لیں, آپ دیوبندیوں کے مفتی سے جا کے پوچھ لیں کہ آپ شیعہ کی تکفیر کرتے ہیں, وہ کہیں گے کرتے ہیں. اور اگر وہ ڈھکی چھپی بات کرے نا تو پھر اس کو کہیں آج کل نیا فارمولہ آ گیا ہے. نا اس طرح نہیں. آپ یہ بتاؤ کہ ہمارے علاوہ جتنے فرقے ہیں گرچہ دوستی ہیں, گمراہ ہیں, لیکن ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے, خواہ وہ دیوبندی ہوں, بریلوی ہوں, اہل حدیث ہوں, شیعہ ہوں, چونکہ کلمہ تو سب نے پڑھا ہے. تو یہ آپ کو کوئی بھی نہیں لکھ کے دے گا سوائے اپنے فرقے کے علاوہ. تو اس کا مطلب ہے وہ چھپی ہوئی تقیتاً تکفیر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ نہیں کریں گے, اوپنلی کہیں گے. اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاکستان سے بریلوی جاتے ہیں نا, امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, لیکن وہاں شیعہ آپ دیکھیں گے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ صرف ماربل کے اوپر نماز پڑھتے ہیں, قالین پہ نہیں پڑھتے. اور چونکہ وہاں پہ وہ ٹکی والا بھی ایشو ہو جاتا ہے ان کے لیے, تو وہ ان کے ہاں چونکہ افضل ہے, ہمارے ہاں بھی یہ افضل ہے, وہ ذرا بہت زیادہ اس میں غلوف کر گئے. میرا تو ٹکیا کے اوپر بھی کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں یعنی نیکڈ زمین کے اوپر نماز پڑھوں, یہ افضل ہے, سنت بھی یہی ہے. بخاری مسلم کی درجنوں احادیث اس پر گواہ ہیں. تو انہوں نے اس کے ایکویلنٹ ایک ٹکی نکالی ہوئی ہے, وہ ایسی ٹکی ہو جو زمین کی جنس سے ہو, نہ پہنی جاتی ہو اور نہ کھائی جاتی ہو, تو اس کی ٹکی بن سکتی ہے. تو مٹی کی ٹکی وہ بنا لیتے ہیں, لکڑی کی. وہاں میں نے جو دیکھا ہے وہ لکڑی کی ٹکیاں رکھی ہوئی تھی, چونکہ لکڑی نہ پہنی جاتی ہے اور نہ کھائی جاتی ہے. اور نبی علیہ السلام کی ایک صحیح بخاری میں آتا ہے, آپ کی ایک چٹائی تھی خمرہ, اور وہ سجدے والی جگہ پہ ہی رکھی جاتی تھی. سر وہ کھجور کی چھال کی بنی ہوئی تھی. تو آپ علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے نا تو اس خمرہ کے اوپر سجدہ کرتے تھے, اور جب وہ تھوڑی سی میلی ہو جاتی پھر دھو دی جاتی تھی. تو وہ خمرہ چٹائی والا معاملہ, یہ کھجور, ہم بھی اپنے بچپن میں ایسے پھوڑوں پہ نماز پڑھتے رہے ہیں جو کھجور کے وہ بنے ہوئے ہوتے تھے. تو وہ کتنی مبارک روحانیت ہوتی تھی ان مسجدوں کی, ان چٹائیوں کے اوپر. ٹھیک ہے. البتہ جن غالی شیعہ کے اندر عقیدہ امامت ہے اس درجے کا کہ وہ اس کو ڈیوائن مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ وہ وحی الہی کے ذریعے چلتے ہیں, تو سر وہ پھر اپنی آخرت کی فکر کریں. ہم ان کے اوپر دعوت توبہ پیش کریں گے. اور یہ عقیدہ کبھی بھی اہل سنت کے ہاں تو ایکسیپٹیبل نہیں تھا. صوفیاء نے بگاڑ پیدا کیا کشف الہام کے چکر میں, شیعہ کے ہاں غالیوں نے پیدا کیا جو آج ہمارے گاٹے فٹ ہوا ہے. اس میں آپ کو ویسے مشورہ دوں گا کہ مولانا اسحاق مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سر ریمارکیبل کام کیا ہے. 11 لیکچرز عقیدہ امامت پہ ریکارڈ کرائے ہیں آڈیو میں. بہت پرانے لیکچر ہیں, 20-25 سال پہلے ان کے, اس وقت ویڈیو ریکارڈ نہیں ہوتی تھی. وہ یوٹیوب پہ رکھے ہوئے. مولانا اسحاق اردو یوٹیوب چینل ہے. پچھلے دنوں انہوں نے دوبارہ سے وہ ترتیب سے تھم نیل بنا کے اپلوڈ کیے فہد بھائی نے. سر وہ آپ لیکچرز دیکھیں. وہ لیکچرز ایران بھی گئے ہیں, فارسی میں ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں. ایران کے علماء نے بھی کہا کہ ہمیں کوئی پہلا بندہ پاکستان میں نظر آیا جس کو ہم پڑھا لکھا بندہ کہیں کہ جس نے ہماری ان کتابوں کا اتنا مطالعہ کر کے ایک آپٹیمل سولوشن سامنے رکھا ہے. صحیح. مولانا اسحاق صاحب نے قیمتی آدمی تھے. ان کے ساتھ میرے 40 کوسچنز بھی ریکارڈڈ موجود ہیں. تو یہ یعنی بگڑی ہوئی شکل نہیں ہونی چاہیے. تو چونکہ تکفیر نہیں ہوتی تو ظاہر ہے پھر وہ عقیدے کی آپ ورت اپنی جگہ دیکھ لیں گے وہ کس لیول تک ہے. باقی اگر کوئی یہاں پہ بھی اہل سنت کے ہاں جو تقلید ہے وہ بھی تو وہی ہے نا.
آپ کہتے ہیں جی حدیث میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے امام یہ کہتے ہیں، تو یہ عقیدہ امامت نہیں ہے؟ ضروری ہوتا ہے کہ امتی نبی کہہ کے کوئی نبی کلیم کرے یا عقیدہ امامت کہہ کے عقیدہ امامت کلیم کرے؟ کر رہے تو آپ بھی وہی کچھ ہو رہے ہوتے ہیں. صحیح بات، ٹھیک ہے نا؟ تو پولیٹیکلی امامت والا معاملہ، ایک لیڈرشپ والا، وہ ٹھیک ہے. آج اگر آپ ایران میں بھی دیکھیں، انہوں نے باقاعدہ علماء کی کمیٹی بنائی ہوئی ہے جہاں پہ سارے مسئلے ہوتے ہیں. وہاں پہ چند ایک بڑے علماء بھی ہیں جو مرجع کہلاتے ہیں، جن کی لوگ تقلید، آپ کو پتہ ہے شیعہ کے ہاں زندہ اماموں کی تقلید ہوتی ہے، مردہ کی نہیں. اگر وہ مر جائے گا تو نیا امام کھڑا کریں گے. صحیح. وہ کہتے ہیں جی مرے کو کیا کرنا ہے، مسئلہ تو آج آ رہا ہے. یہ تو آپ ہے نا کہ امام حنیفہ سے ہی پوچھنا ہے کہ ویڈیو کیمرہ لال ہے یا آرام ہے. انہوں نے کہتے نہیں سر دسنا تونوں، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. اس زمانے میں نہیں تھا انتقال خون، کتبین پہ نماز، پوسٹ مارٹم. یہ تو مودودی صاحب نے مسئلے حل کرنے ہیں نا آپ کے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اجتہاد اسلام کی خوبصورتی قیامت تک جاری ہے. باقی اگر کوئی کہتا نہیں جی اللہ کے نبی علیہ السلام پہ یہ ضروری تھا کہ اب نبی نہیں آنے تھے تو اپنی جگہ سکسیسرز امام کی شکلوں میں چھوڑ کے جاتا ہے جو دین سکھاتے، تو سر ہم ان کو علمی فقی دیتے ہیں کہ امام صرف اس وقت فائدہ مند ہوگا جب امام سے آپ استفادہ کر سکیں. صحیح. ایک امام فزیکلی سامنے موجود ہی نہیں. امام باقر تھے، پھر امام جعفر، پھر امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی نقی، حسن عسکری. اس کے بعد جب امام مہدی آئے، وہ کہتے ہیں 12 سال کی عمر میں وہ گم گئے. تو جب امام گم گئے اور آج تک وہ کہتے ہیں گمے ہوئے ہیں، تو جو امام 1200 سال پہلے گم گیا تھا تو میرے تو کسی کام کا نہیں، نہ میں اس سے کوئی مسئلہ پوچھ سکتا ہوں، نہ کوئی اجتہاد کرا سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں، پھر اس کا ایکویلنٹ یہ ہوگا کہ علماء مل بیٹھ کے مسائل کو ڈسکس کر کے آپٹیمل سولوشن تک پہنچیں گے اور وہ امت کی رہنمائی کریں گے. تو سر یہی تو بات ہے نا، اجماع امت کا ہوتا ہے. امت نے آپ کو خود ہی منوا دیا کہ 1200 سال سے علماء کے مشورے سے چل رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے معاملہ. امام اگر ڈیوائن ہوتا تو وہ ڈیوینٹی ان کے بارے میں اس اعتبار سے کلیم کریں تو قیامت تک تو پھر اس کو سامنے موجود ہونا چاہیے نا، کہ ہر بندہ جا کے، جیسے نبی علیہ السلام موجود تھے، لوگ مسئلہ پوچھتے تھے، حضرت علی سے لوگ مسائل پوچھتے تھے. ٹھیک ہے، تو اب کس سے پوچھیں گے؟ پچھلے 1200 سال سے آپ کس سے مسئلے پوچھ رہے ہیں؟ امام مہدی تو موجود نہیں ہے، شیعہ کے ہاں وہ غائب ہو چکے ہیں، ہمارے ہاں وہ پیدا ہوں گے. تو اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ نہ وہ آپ کے کام کے ہیں آج کے دور میں، نہ میرے کام کے ہیں جب تک کہ وہ آ نہ جائیں. تو یہ 1200 سال سے تو امت محروم ہے امام سے. سر محروم نہیں ہے، نبی علیہ السلام اپنا دین مکمل کر کے گئے ہیں. اجتہاد قیامت تک جاری ہے. وہ ہر زمانے میں اجتہاد اس وقت کے اہل علم کریں گے، اور کسی اہل علم کے اجتہاد کا دوسرے اہل علم کو ماننا ضروری نہیں ہے. اختلاف رائے ہو سکتا ہے. بنیادی دین وہی ہے، اللہ، رسول، آخرت، قرآن. باقی نٹی گریٹی اس کے اوپر اختلاف رائے ہو سکتا ہے. عقیدے میں بھی اختلاف رائے ہو سکتا ہے. اسماء و صفات کے عقائد کے اوپر کتنا اختلاف ہے، جہمیہ کا، مجسمہ کا. آپ اہل حدیث کو پوچھیں، وہ کہتے ہیں یہ جہمیہ ہے، حنفی کہتے ہیں جی اہل حدیث جو ہیں وہ مجسمہ ہے. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے نام، لیکن آپ جب کریٹیکلی دیکھیں گے تو آپ کو دونوں کی باتیں اپنی اپنی جگہ صحیح نظر آ رہی ہوں گی. صحیح. کہ کوئی بھی شرک کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ تعویل ہی کر رہے ہیں اپنے معاملات کی. ٹھیک ہے. اب مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے واسع کرسیہ السماوات والارض کی تفسیر کر کے لکھا کہ یہ واسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ کی کرسی نے گھیرا ہوا ہے زمین و آسمان کو. وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کرسی سے مراد اللہ کی بادشاہت ہو. جیسے بادشاہ کی ایک کرسی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ محاورتاً لفظ استعمال کر رہا ہو کہ اللہ کی بادشاہت زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے. پھر ساتھ انہوں نے لکھا اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی فزیکل کرسی بھی ایگزسٹ کرتی ہو جو زمین و آسمان پہ پھیلی ہو. تو انہوں نے کہا یہ دونوں معاملات ہو سکتے ہیں، یہ متشابہات ہیں، ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں. لیکن سلفی علماء جو ہیں وہ ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے پڑ گئے، کس نے تو کرسی کا انکار کر دیا. صحیح. حالانکہ انہوں نے لکھا کہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. کہتے نہیں کرسی کا انکار کر دیا. تو پھر میں نے سلفیوں کو دی ہے نا پھکی. میں نے کہا جی آپ کے جو علماء ہیں، کل من علیہا فان، جو سورۃ الرحمن کے اندر آیات آتی ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان، ہر وہ چیز فنا ہو جائے گی جو اس زمین کے اوپر ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی صرف تیرے رب کا چہرہ رہے گا. اہل حدیثوں نے کہا یہاں چہرے سے مراد اللہ کا چہرہ نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے. تو تعویل کر لی نا، کیونکہ اگر وہ چہرہ مانیں گے تو اس کا مطلب ہے اللہ کا چہرہ ہی باقی رہے گا، باقی اس کی شان کے لائق اس کا جو دستے قدرت ہے، اس کی آنکھیں ہیں، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کی تشبیہ وہ کدھر جائیں گی. تو یہاں پہ ایون آپ سعودی تفسیر سورہ قصص کی آخری آیات میں بھی آتا ہے تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا. وہاں وہ تفسیر کہتے ہیں چہرے سے مراد پوری ذات لینی چاہیے.
تو تعویل تو آپ نے بھی کر لی، تو ہم آپ کو کہیں آپ اس کا مطلب منکر ہی ہو گیا آیت کے؟ نہیں نا، اے نا پازیٹیو والی ہے نا، اسی تواڈے نال ہاں، منکر نہیں ہو تسی، تانوں ڈگری دینے اسلام دی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ان میں جس نے جوانی میں توبہ کی، دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا، بائیں کو پتہ نہیں چلا، اور جس کو خوبصورت عورت نے مائل کیا اور وہ اس کے برائی، جس کا دل مسجد میں اٹک رہا۔ اب وہاں پہ الفاظ ہیں کہ اللہ کا سایہ نصیب ہوگا۔ آپ اہل حدیث کا ترجمہ کھول کے دیکھیں، انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے اللہ کے عرش کا سایہ، اللہ کے عرش کے لفظ ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کا سایہ تو نہیں ہے نا، وہ مراد یہ ہے کہ اللہ کا سایہ سے مراد ہے اللہ کے عرش کا سایہ۔ تعویل کی نا، اس لیے کو فٹ ان تبھی بیٹھے گی۔ اسماء و صفات میں اگر کوئی تعویل کرتا ہے تو اس کے اوپر آپ کفر اسلام کا مسئلہ نہ بنائیں۔ البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے غلو ہوا ہے۔ میرا اسماء و صفات کے اوپر کئی کلپس ریکارڈڈ ہیں جو میں نے مسئلہ 178 جو بول ٹی وی کے حوالے سے جو علماء کے اعتراضات تھے ریکارڈ، اس میں وہ مطلب وہ ایک مفتی صاحب بریلویوں کے کہنے لگے کہ جی یہ بتائیں کہ اللہ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے، دیکھو کڈی کہانی کرائی، تو آپ کہتے ہیں اللہ عرش پہ ہے، تو میں نے اس کا پھر انجینئرنگ کی ہے پوری، تو اس کے بعد پھر میں نے ان کو احمد بریلوی کا بھی ترجمہ دکھایا، الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا بریکٹ میں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ میں نے کہا جو احمد بریلوی کا عقیدہ ہے وہ میرا عقیدہ ہے، تم بتاؤ تمہارا عقیدہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب ایک بریلوی کو یہ بتایا جائے کہ میرا وہ عقیدہ جو احمد بریلوی کا ہے، تو بریلویاں دے ٹھیکیدارا تیرا عقیدہ کتنے لکھیا ہے؟ اس تو بڑی سٹ ہو سکتی ہے کوئی علمی؟ نہیں ہو سکتی، ہو سکتی ہے۔ اے ایک اور مارا نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، اس تو بڑی سٹ کوئی نہیں۔ ایک اور بھی ہے نا، اے نوی سیٹ، یہ نا جو ہے نا سر یہ اسی کی شروع ہے، جیسے وہ درود ابراہیمی کا شروع والا حصہ ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ بھی ایک پرفیکٹ درود ہے۔ تو یہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، اس کا جو پہلا حصہ ہے نا وہ بھی کافی ہے نا، آگے خود جوڑ لیں، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، نبی پہلے نمبر پہ ہم بات کرتے چلے، قرآن پاک کی سورہ احزاب، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی بات کر رہے ہیں، یعنی اصل میں اہل بیت جو ہیں قرآن کے حوالہ سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، یہ قرآن نے بتایا۔ اب ہم اگلی بات کرتے چلے، نبی یہ استغفر اللہ معاذ اللہ کہتا ہے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت نہیں ہیں، یعنی اس بندے نے قرآن پاک کی ان آیات کا بھی انکار کیا۔ اگلی بات ہم کرتے چلے، سورہ ہود دیکھیں گے، سورہ ہود کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی ابراہیم علیہ السلام کی وائف کو یعنی ماجی حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کو اہل بیت کہا۔ اس بندے نے یہاں پہ بھی یعنی قرآن پاک کی آیت کا سورہ ہود کا بھی اس بندے نے انکار کیا۔ اگر آپ سورہ قصص دیکھیں گے تو وہاں پہ اللہ رب العالمین نے نبی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اہل بیت کہا، یہاں پہ اس بندے نے سورہ قصص کا بھی انکار کر دیا۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلے، اہل بیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ محبوب علیہ السلام کے اہل بیت، ان کے لیے تو محبوب علیہ السلام نے چادر اوڑھ کر فرمایا تھا، پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے ننھے شہزادے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو ہماری ام سلمہ فرمانے لگی اللہ کے محبوب علیہ السلام جی میں بھی چادر کے اندر آ جاؤں، تو جبکہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا آپ تو پہلے ہی اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کا انکار کر رہا ہے، گویا کہ یہ قرآن پاک کی ان آیات کا انکار کر رہا ہے، اور معاذ اللہ استغفر اللہ اس بندے نے رب العالمین کے بارے میں بھی کیسے جملے الفاظ یعنی استعمال کیے۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی باری آتی ہے، تو قرآن کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تعلیم محبوب علیہ السلام دیتے ہیں، امتحان رب العالمین لیتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ تو اب اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اے میرے محبوب علیہ السلام
یہ صحابہ آپ کی جماعت نہیں بلکہ میری جماعت ہے، اولئک حزب اللہ، یہ میری جماعت ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر کہہ رہے ہیں یہ آپ کے صحابہ میری جماعت ہے۔ تو ناظرین یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رب العالمین کی جماعت ہے۔ اس بندے نے قرآن پاک کی اس آیت کا بھی انکار کر دیا، بلکہ استغفر اللہ معاذ اللہ، جب آپ وہ جو میں نے شروع میں لڑکی کا نام بتایا اس کے چینل دیکھیں گے، اس بندے نے استغفر اللہ معاذ اللہ پورے قرآن کو ہی ماننے پہ انکار کر دیا۔ کہتے ہیں یہ استغفر اللہ، کہتے ہیں یہ وہ قرآن ہی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے اس میں؟ بلکہ میں یہاں پہ کہہ دوں ایسے بندے کو جب یہ چونچا کرے نا، جب یہ چونچا کرے، چلاکی کرنے کی کوشش کرے، اس بندے کے سامنے ایک ہی آیت ہونی چاہیے، وہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ایسے بندے کو سلام کر کے گزر جانا چاہیے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ جاہلوں کے ساتھ بحث نہیں کرتے۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔